اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیت نمبر 61 ہے۔ ایک ہی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، ترجمہ احمد رضا کا پڑھیں گے۔ دیکھیے، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کیا فرمایا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ڈالیں، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، یہ ترجمہ ہے۔ اب ذرا ان میں آیت پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم بلائیں، ندعو، کس کو بلائیں؟ ابناءنا، اپنے بیٹے۔ ایک بیٹے کی بات نہیں ہوئی، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، یعنی ہم بھی لے کر آئیں اور تم بھی لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ تھوڑی سی یعنی یہاں جھلکیاں دکھا دیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، ٹھیک ہے۔ ہم بلاتے ہیں، یعنی میں بلاؤں اپنی خواتین کو اور تم بلاؤ اپنی خواتین کو اپنے گھر کی۔ یہ نجران کی عیسائیوں سے خطاب ہو رہا ہے نا، ان کے سامنے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے یہ۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، صرف ان کو بلایا گیا تھا، تو ذرا اس پہ غور کیجئے گا، کیا نساء جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا ہے؟ ذرا اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ یقیناً سب کو معلوم ہوگا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک خاتون کو نساء کبھی بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون کو کیا کہتے ہیں؟ امراتن کہتے ہیں نا، اور امراتن کی جمع کیا ہے؟ نساء ہے۔ نساء تو خود اپنی ذات میں ہی بتا رہا ہے کہ ایک خاتون کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو۔ اور دوسری بات ذرا غور کیجئے گا کہ کبھی بھی بیٹی کو نساء نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بلائیں یا اپنی بیٹی کو بلائیں، اور میں اپنی مطلب آپ فرما دیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بلا لیں اور وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بلا لیں، یعنی عیسائی۔ تو یہاں پر نہ یہ بات ہے اور نہ یہ بات ہے کہ ایک بیٹی کو بلائیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ مطلب صرف بیٹی کو بلائیں۔ نساء جو ہے کبھی بھی وہ بیٹی کے لیے، صرف بیٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بیٹی کو کبھی بھی کوئی عورت نہیں کہتا۔ کیا کبھی بھی کوئی اپنی بیٹی کو عورت کہتا ہے؟ تصور کی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے۔ ضروری نہیں کہ آپ مانیں، ٹھیک ہے، ماننا نہ ماننا تو ہر ایک کا اپنا ظاہر ہے، اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی کیا اپنی بیٹی کو عورت کہتا ہے کبھی بھی؟ یا کہ عورتیں کہتا ہے؟ ایک بیٹی کو کبھی بھی عورتیں کہتا ہے کوئی کہ یہ عورتیں ہیں؟ ایک بیٹی کو یہ عورتیں ہیں، اور ایک بیٹی کو بلا لیا تو وہ عورتوں میں شمار ہو گئی۔ ایک بیٹی کی بات ہے یہاں پر کہ ایک بیٹی کو بلا لو۔ فرمایا کہ آپ اب عورت جب کہا، عورت کا اطلاق سب مل کر بیٹی، بہن، ماں اور بیوی سب مل کر یہ آپ نساء کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جبکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے جب بیٹی کی بات آئی تو الگ سے بیٹی کے لیے فرمایا۔ جب پردے کا حکم آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے الگ سے اسپیشل وہاں پر فرمایا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیں اور اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو حکم دیں۔ اگر آیت کسی کو یاد ہے، فرمایا نا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کیا ہے یہاں پر؟ بناتک، اپنی بیٹیوں کو۔ لیکن یہاں دیکھیے، یہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ لے کے اڑ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، اور یہاں پر آپ جو پنجتن پاک کہتے ہیں، پنجتن پاک آئے تھے، تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں وہ ذرا قرآن مجید کی آیات پر پہلے غور کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی بات کریں تو پھر مناسب بھی لگے۔ اچھا، یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 61 ہے، ترجمہ احمد رضا کا ہے، اور ایک ہی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔
اب آیات مبارکہ پر غور کیجیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور مسیح علیہ السلام کی ولادت کا بیان اور ان کا اللہ یا اللہ کا بیٹا نہ ہونا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح علیہ السلام ہیں نہ تو وہ اللہ ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو زبردست علمی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا. اب حکم ہوا کہ جو شخص اتنے واضح دلائل کے بعد بھی نہ مانے تو پھر وہ کیا ہے، پھر وہ ضد پر اڑا ہوا ہے، وہ ضد پر آمادہ ہے. تو ایسے شخص سے، ایسے لوگوں سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے اس کا حل بتایا. حل کیا بتایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فقل تعالوا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلائیں کس کو؟ ندعو، بلائیں ہم. تو اب یہاں پر دعوت دی گئی مباہلے کی. ٹھیک ہے، جب حجت تمام ہو گئی تو آؤ پھر اب ہم مباہلہ کرتے ہیں. تو یہ مباہلے کی صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، یعنی اپنے گھر کی خواتین کو اور تمہارے گھر کی خواتین. تم اپنے گھر کی خواتین کو بلا لو، ہم اپنے گھر کی خواتین کو بلا لیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ہم لے کر آئیں، ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو اور بھی مردوں کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے، اور تم بھی اپنے آپ کو بھی لے کر آؤ اور جو تمہارے یعنی اپنے قریبی ہیں ان کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو ہے دعا کرو. کیا کرو؟ دعا کرو. کس طرح کی دعا کریں؟ دیکھیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ثم نبتہل. ہم بتاتے ہیں بھی یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا صیغہ ہے. یہ دیکھیں ترجمہ یہاں پر کیا ہے پیر صاحب نے، التجا کریں. ٹھیک ہے، پھر بھیجیں کیا؟ لعنت بھیجیں. ٹھیک ہے، لعنت اردو میں بھی آپ لعنت ہی کہتے ہیں نا، تو یہاں بھی یہ لعنت بھیجیں، التجا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور پھر کیا کریں؟ تو پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. جو جھوٹے ہیں نا، جھوٹوں پر کہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو، دفع ہو وہ. ٹھیک ہے، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. اب یہ جو صیغہ ہے نا، تو اس کا آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے کیا کیا معنی بن سکتے ہیں. ایک تو باب فتحہ سے آتا ہے بہالا یبہلو. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے لعنت کرنا. اور ایک ہے باہلا مباہلتن. ٹھیک ہے، اور ابتہلا یبتہلو کا معنی ایک دوسرے پر لعنت کی دعا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہاں دعا نہایت خلوص اور عاجزی سے ہوتی ہے، ایسے موقع پر انسان بہت خلوص کے ساتھ جب مقابلے پر ہوتی ہے نا کہ میں آپ پر بد دعا کروں اور آپ میرے پر کریں، تو ایسے وقت میں انسان نہایت عاجزی، خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر ابتہالہ کا لفظ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، ثم نبتہل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم پھر جو ہے کیا کریں؟ انتہائی عاجزی اور خلوص کے ساتھ دعا کریں. ٹھیک ہے، تو ابتہالہ کا لفظ عاجزی سے دعا کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ حدیث شریف دیکھیے، حدیث شریف ہے 4380 اور کتاب المغازی ہے یہ. اور یہ ہے نا وہی دیکھیے باب قصت اہل نجران، انہی کا قصہ ہے. ہم آپ کو سناتے ہیں عربی ترجمہ، اور کچھ ضرورت پڑے گی تو عربی عبارت بھی آپ کو دکھا دیں گے. تو اس کے یعنی راوی کون ہیں؟ راوی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یعنی مباہلے کے لیے جو وہ لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے، آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے، یعنی ان کو تو ظاہر شک تھا نا، ان کو تو یقین نہیں تھا، وہ تو عیسائی تھے، تو ظاہر تھے تو تذبذب میں. قرآن میں کئی جگہ ایسا بیان ہوا ہے کہ وہ تھالی کے بیگن کی طرح ادھر ادھر لڑک رہے تھے، کبھی یقین کر لیتے تھے کبھی نہیں. اور یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ وہ پہچانتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی.
یعنی ہم بھی تباہ ہو جائیں گے اور ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی اگر مباہلہ کیا اور انہوں نے بد دعا کی، ان کے گھر والوں نے بد دعا کی اور پھر اس کے بعد آمین کہی، تو پھر ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، پھر ہم کبھی بھی ہم جو ہے ہماری نشو و نما نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے، جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا چاہیے، یعنی امین ہونا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہو کر بلکہ پورا امانت دار ہوگا، ٹھیک ہے، جو امانت دار ہو اور بلکہ یہ فرمایا پورا امانت دار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، یعنی وہ نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ کون جو ہے ایسا خوش نصیب ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اور جس کو آپ امانت دار کہہ کہ آپ بھیجنے والے ہیں۔ تو وہ منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشر مبشرہ کے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت کا امین بیان کیا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبید اللہ بن جراح ہیں۔ اٹھو ابو عبیدہ اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مباہلہ ہوا نہیں، نہ ہی کسی کو بلایا گیا، کوئی آیا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آیا اس لیے نہیں، ظاہر بلایا ہی نہیں گیا، مباہلہ ہوا ہی نہیں۔ عیسائیوں نے پہلے ہی یعنی اس کی بات کو یعنی انہوں نے ڈر کر سہم کر انہوں نے اس کو ترک کرنا ہی مناسب سمجھا، پہلے ہی منع کر دیا، روک دیا کہ نہیں مباہلہ نہیں کریں گے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں اور بے شک آپ واقعی نبی ہیں تو پھر ان کا تو ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کو منع کر دیا۔ یہ آپ کو میں نے بخاری شریف کی حدیث شریف سے سنا دیا۔ اب ایک حدیث شریف آپ سن لیجئے مسلم شریف کی، ٹھیک ہے، جہاں سے لوگوں کو شک پڑ گیا، بالخصوص شیعہ حضرات کو شک پڑ گیا، تو اور انہی کی سنی سنا جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی بس چل پڑے اسی ڈگر پہ، کہتے ہیں نا وہ پنجتن پاک، بھائی پنجتن پاک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جس آپ پنجتن پاک کو پاک کہتے ہو، جو 5 تن پاک ہیں، ٹھیک ہے، تو جو 5 تن ہو گئے، تو اسی طریقے سے آپ سوچو کہ کیا باقی نعوذ باللہ استغفر اللہ سب ناپاک تھے کیا؟ ہیں ایسا کیوں کہتے ہو؟ ایسا کیوں کہتے ہو؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ کو 5 کو آپ نے منتخب کر لیا، باقیوں کو آپ نے نکال دیا؟ کیوں نکال دیا؟ پاکیزگی و طہارت کی گروہ سے آپ نے کیوں نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمام نبی کے گھر والوں کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے گھر سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نجاست کو دور کر دینا چاہتا ہے۔ دیکھ لیجئے اپنے سامنے سورہ احزاب ہے آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ذرا دیکھ لیجئے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، اہل البیتی، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو کہتے ہیں نا، اہل البیتی ویطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے اللہ تو یہی چاہتا ہے، احمد رضا کا ترجمہ دیکھ لیجئے، جو لوگ جنہوں نے لکھا ہے پنجتن پاک اور پڑھا ہے انہی کی بات دیکھ لیجئے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یعنی اس گھر سے اہل بیت اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ٹھیک ہے، تطہیرا، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں خوب یعنی طہارت اور پاکیزگی، خوب ستھرائی عطا کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور یہاں آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خطاب فرمایا تو یہاں پر نساء کا ذکر ہے۔ دیکھیے یا نساء النبی، نبی علیہ السلام کی جہاں ازواج کی بات آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یا تو ازواج کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یا فرمایا ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، یہاں ترجمہ ہے، دیکھیں یہاں نساء ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں نبی کی بیویوں بھی کر سکتے ہیں، نبی کے گھر کی خواتین بھی کیا جا سکتا ہے ترجمہ، یعنی ظاہر بیویاں ہی ہیں اصل میں، خصوصیت کے ساتھ یعنی انہی کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ بیویاں کیا گیا۔ بیوی کہتے ہیں یہ لوگ ہندی میں، بیوی کو بیوی کہتے ہیں، اردو میں ہے بیوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیوی تو کوئی بھی بیوی ہوتی ہے نا، جو چل رہی ہوتی ہے، تمام عورتوں کو کہتے ہیں بیوی ذرا ہٹنا، بیوی ذرا ادھر آنا، بیوی ادھر جانا، تو کسی بھی عورت کو بیوی کہہ دیتے ہیں، لیکن بیوی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شوہر کی بیوی یعنی خاص ہے۔
لیکن یہاں ہندی میں وہ بیوی ہی کہتے ہیں، بیوی کو بھی بیوی کہتے ہیں. خیر، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یعنی خطاب فرمایا یا نساء النبی یہاں، اور پھر آگے دیکھیے یہاں اللہ نے کیا کس طرح مخاطب کیا، یا نساء النبی لستن. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح خطاب کیا. تو نساء یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ساری ہستیاں، یہ ساری بزرگ ہستیاں، یہ تو سارے ہی پاک ہیں، ان سب کے تن پاک ہیں. تو ہم نے پنج تن پاک کیوں مخصوص کر لیا کہ صرف وہی پاک ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ؟ اس طرح سے تو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے، سارے ہی پاک ہیں. وہ گھرانہ ہی پورا پاک ہے، نبی علیہ السلام کا پورا گھرانہ پاک اور پاکیزہ ہے. تو ٹھیک ہے، اب آپ سن لیجئے مسلم شریف کی حدیث شریف، جس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، جب یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کو بلایا. پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم ہؤلاء اہلی. کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یعنی یہ بھی میرے گھر والے ہیں. اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی میرے گھر والوں میں قبول فرما. کیوں؟ بیٹی تو گھر کی فرد کہلاتی ہے، لیکن کبھی نواسے نواسی اور داماد کو ان کی نسبت نانا کی طرف نہیں کی جاتی. مطلب اس طرح تو کی جاتی ہے، لیکن جب بچے اپنا تعارف کرواتے ہیں، گھر والے اپنا تعارف کرواتے ہیں تو ددیال سے کرواتے ہیں، باپ سے اور پھر دادا وغیرہ سے کرواتے ہیں. یہ ایک عام اصول ہے. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بچے نانا کے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک جو اصول ہے، جو ایک رواج ہے، ایک جو سماج کا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ددیال سے ہی نسبت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابا دادا پردادا یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا وہ گھرانہ ہے. پھر جب ماں کی طرف سے بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ننیال کا ذکر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، اور آپ کی بیٹیاں بھی سب دنیا سے آپ کے سامنے چلی گئی تھیں. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں غالباً انہوں نے دیا بھی ہے پیر صاحب نے، میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں. ہاں، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں ان میں سے 2 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 8 ہجری میں اور یہ کیا کہتے ہیں حضرت ام کلثوم نے، یعنی ان سب کا جو ہے کیا ہوا تھا، انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انہوں نے دیا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. دیکھیے انہوں نے دیا ہے کہ آپ کی یعنی 3 جو صاحبزادیاں تھیں وہ انتقال فرما چکی تھیں. حضرت رقیہ نے 2 ہجری میں، حضرت رقیہ بی بی رقیہ نے 2 ہجری میں، ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے آپ فتح یاب ہو کر آ رہے تھے تو بی بی رقیہ کو لوگ دفنا کر اور قبر سے اپنا یعنی کھڑے ہو کر ہاتھ مٹی سے جھاڑ رہے تھے، جو ہاتھ مٹی لگ جاتی ہے تو وہ جھاڑ رہے تھے. تو یہ 2 ہجری کی بات ہے، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں بی بی رقیہ کی یعنی ان کی وفات ہوئی. پھر حضرت زینب کی 8 ہجری میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میں نے غلطی سے شاید حضرت زینب کا 2 ہجری کہہ دیا تھا. پھر حضرت ام کلثوم کا تھوڑا ہی ٹائم بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی تینوں بیٹیاں تو آپ کی زندگی میں ہی چلی گئی تھیں. ٹھیک، اور لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے، جو یہ مباہلہ کی جو بات ہوئی تھی یہ 10 ہجری میں. تو آپ کی صرف ایک ہی بیٹی بچی تھی، باقی بیٹیاں تھیں ہی نہیں. تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اللہم اے اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو بھی میرے گھر والوں میں قبول فرما لے، کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، اور یہی آپ کے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے، یہی آپ کے اہل بیت تھے، اور بیویوں کو نہیں بلایا. ٹھیک ہے، حالانکہ کسی حدیث میں بیویوں کو نہ بلانے کا ذکر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، بلکہ کہیے کہ ایک قانونی اصول ہے، کہ ایک طے شدہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہونے سے اس کی نفی بھی نہیں ہوتی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کسی کا آپ نے کبھی کسی وقت اپنے ایک بچے کا ذکر کیا تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بچے آپ کے ہیں ہی نہیں، یا دوسرے بچوں کو آپ مطلب ان کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتے. ایسا تو نہیں ہے نا. کبھی انسان کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے دوسری چیز کے بارے میں نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تھوڑی کہ اب آپ ایک موبائل لے لیجئے، موبائل آپ کہیے کہ موبائل بہت اچھی کمپنی کا، بہت اچھا چلتا ہے اور بہترین ہے،
تو کیا مطلب صرف موبائل سے ہی کام چلے گا؟ آپ نے بیٹری کی تو بات ہی نہیں کی، چارجنگ کی تو بات ہی نہیں کی، تو کیا مطلب؟ یہ تھوڑی مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا آپ لے لیں. اور یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی بھی موبائل بغیر بیٹری کے چلتا نہیں ہے، چاہے کتنی اچھی کمپنی کا ہو. چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا کبھی بھی. اور پھر یہ بتائیے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ بیوی تو گھر والی ہی نہیں ہو اور بچے گھر والے ہوں، داماد گھر والے ہوں، نواسی نواسے گھر والے ہوں؟ ایسا ممکن ہے؟ آپ بیوی کو کہیں کہ تم میری گھر والی نہیں ہو، کوئی بھی اپنے گھر میں دیکھ لے کہہ کے کہ تم گھر والی نہیں ہو میری، تم میرے گھر سے تمہارا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہاں باقی پورا کنبہ وہ ہمارا ہے. ٹھیک، آپ کہیں کہ دیکھیے ذرا اپنے گھر پہ بھی اس کو اپلائی کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. خیر بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات آپ کی گھر والی ہیں، قرآن سے ثابت ہے. اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آیات نازل ہوئی، بلکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے فرمایا کہ وزوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح جو ہے ان سے، یعنی ان کا نکاح آپ سے کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یعنی ازواج مطہرات کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ احزاب میں ذکر ہوا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا. آئیے ایک اور آپ یہ پروف دیکھ لیجئے اس کے اندر. کس کے اندر؟ سورہ ہود میں. سورہ ہود میں ہے، آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زوج بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ، ٹھیک ہے، من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر. ٹھیک، اس کی برکتیں کس پر؟ علیکم، تم سب پر. تم سب پر. کون تم سب پر؟ اہل البیت. یہاں دیکھیں صاف لفظوں میں کیا ہے؟ اہل بیت ہی ہے نا، اہل البیتی. ٹھیک ہے، اس گھر والوں، یہاں یعنی یہ گھر جو ہے نا، ان گھر والوں پر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بھی ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اہل بیت ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے. دیکھیں یہاں پر سنگل کی بات ہو رہی ہے. آتا عجبینہ صیغہ یہ بتا رہا ہے، بی بی سارہ تھی، پورا اوپر سے ذکر ان کا آ رہا ہے جب بڑھاپے میں اولاد کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی تھی، فرشتے آئے تھے، تو وہ وہاں پر بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر دیکھیے کیا صاف لفظوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زوج کے لیے کیا استعمال ہوا؟ اہل البیت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو آپ گھر سے ہی نکال دے رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اتنی بڑی بے باکی. اور اگر آپ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اور دیگر صحابہ کا بھی کسی کا ذکر نہیں ہوا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اس جگہ پر اور اپنے گھر والوں کو بلایا، ان 4 لوگوں کو بس، اور کوئی آپ کے ساتھ تھا ہی نہیں؟ ذکر تو کسی کا بھی نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی صحابی تھے ہی نہیں؟ کوئی صحابی نہیں تھے، حالانکہ آپ نے وہاں سے صحابہ کرام کو مطلب جھرمٹ بیٹھا ہوا تھا. لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کے اس سے جھرمٹ تھا نا. حدیث ابھی آپ کو سنائی بخاری شریف کی کہ کیا تھا، عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھایا تھا نا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ امین کو بھیجوں گا، یہ امانت دار ہے، اس امت کے یہ امین ہے، اور آپ نے ان کو بھیجا تھا. صحابہ کرام منتظر تھے کہ دیکھو کس کے لیے حکم ہوتا ہے، کون ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو اتنی بڑی یعنی یہ سرٹیفکیٹ، اتنی بڑی ڈگری دی ہے کہ امین، امانت داری کی. تو اب آپ بتائیے کہ وہاں پر تو یہاں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے کوئی تھا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. تو آپ نے ان کو کیوں نکال دیا؟ پھر ان کو بھی تو شامل کیجئے، عبید اللہ بن جراح کو بھی تو شامل کیجئے پنجتن پاک میں. آپ ان کو بھی تو شامل کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا نا ششجتن. پھر اب عبید اللہ بن جراح کو تو لے لیجئے نا، پنجتن کے بجائے آپ ششجتن کریں نا، 6 ہستیاں. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے تو صحیح. بس بلا وجہ اپنی مرضی سے قیاس کر لیا اور قرآن مجید سے وہ دلیل پیش کر دی جو فٹ ہو یا نہ ہو، بس پیش کر دی. تو آپ کیا کہیں گے کہ حدیث شریف میں تو دوسرے صحابہ کو نہ بلانے کا ذکر ہے، نہ ان کے آنے کا ذکر ہے، تو کیا وہاں پھر آپ یہی مان لیں گے کہ کوئی صحابی موجود نہیں تھا؟ حالانکہ تھے، بخاری شریف میں یہ ہے، میں نے آپ کو سنا دی. اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون ہیں؟ آپ کی بیویاں ہی ہیں. یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات آپ کی گھر والی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، حیات نہیں تھا، مطلب جو ہوئے وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ نے اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو، بیٹی برل ویسے بھی گھر والی ہی ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے اور بات ہے، لیکن وہ ظاہر ہے بچوں میں شامل ہوتی ہے ہمیشہ تا زندگی، مرنے کے بعد بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے ساتھ آپ رہے تھے، وہ آپ کے ساتھ رہے تھے، ایک قریبی لگاؤ تھا اور آپ کے دیگر رشتے بھی نہیں تھے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے ان سے محبت
حاصل بھی کی اور ان کو محبت دی بھی. تو یہ چیزیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے گھر والوں میں شامل فرمایا. اور اللہم یہ جو ہے یہ خود ہی ایک معروف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ یعنی دعا کا صیغہ بھی ہے. تو یہاں پر ان بزرگوں کو یہ شرف حاصل ہوا, حسنین کریمین کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی گھر والوں میں قبول فرمایا. اور جو لوگ ازواج مطہرات کو گھر والوں میں شامل نہیں کرتے وہ خواہ مخواہ کی ضد پر ہیں, خواہ مخواہ کی دشمنی کرتے ہیں بلا وجہ اہل بیت سے, اور خواہ مخواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں سے اپنی چھڑ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے, انسان کیا کر سکتا ہے.